السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ خبر رساں ANC ایسوسیٹ پریس کے مطابق آج جمعے کو سامنے آیا یہ فیصلہ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد سے جاری اسرائیل کی 22 ماہ کی جوابی کارروائی میں مزید شدت کی عکاسی کرتا ہے۔ سیکورٹی کابینہ کے اجلاس سے قبل فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں جب بنیامین نتنیاہو سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل غزہ کے تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھال لے گا تو ان کا جواب تھا، ہم ارادہ رکھتے ہیں وہاں سے حماس کو ختم کرنے کا، اپنی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے غزہ کی آبادی کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم اس پر تسلط نہیں چاہتے، ہم اسے عرب افواج کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں دھمکی دیے بغیر اس پر صحیح طریقے سے حکومت کریں گے اور غزہ والوں کو اچھی زندگی دیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیکورٹی کابینہ کا اجلاس جمعرات کی شام کو شروع ہوا اور توقع کی گئی تھی کہ یہ رات تک جاری رہے گا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے ملٹری چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے غزہ پر قبضے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یرغمالیوں کو خطرے میں ڈالے گا اور تقریباً 2 سال کی جنگ کے بعد فوج پر مزید دباؤ ڈالے گا۔ یرغمالیوں کے بہت سے خاندان بھی اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ مزید کشیدگی ان کے پیاروں کو برباد کر سکتی ہے، اور ان میں سے کچھ افراد نے یروشلم میں سیکورٹی کابینہ کے اجلاس کے باہر احتجاج بھی کیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں کیونکہ جنگ کے ابتدائی ہفتوں میں لاکھوں افراد انخلا کے احکامات کے تحت غزہ شہر سے چلے گئے تھے، تاہم بہت سے افراد رواں سال کے آغاز میں جنگ بندی کے دوران یہاں واپس لوٹ آئے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر مکمل فوجی قبضے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبے کو فوری طور پر روک دیا جانا چاہیے۔ خبر رساں ANC کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ منصوبہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کے خلاف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو 2 ریاستوں کے متفقہ حل اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے جلد از جلد اپنے قبضے کو ختم کرنا چاہیے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے آج جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ آسٹریلیا اسرائیل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس راستے پر نہ جائے جو غزہ میں انسانی تباہی کو مزید بڑھا دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 ریاستی حل ہی پائیدار امن کے لیے واحد راستہ ہے۔ ایک فلسطینی ریاست اور اسرائیل کی ریاست جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر امن اور سلامتی کے ساتھ مل کر رہیں۔ آسٹریلیا نے ابھی تک مغربی اتحادیوں برطانیہ، کینیڈا اور فرانس کی طرح یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا، تاہم اس نے کہا ہے کہ وہ مناسب وقت پر فیصلہ کرے گا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ کا یہ بیان اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو کے جواب میں سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ اسرائیل پورے غزہ کا فوجی کنٹرول حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کا فیصلہ غلط ہے۔ انہوں نے یروشلم کی حکومت پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی۔ اپنے ایک بیان میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ غزہ میں اپنی جارحیت کو مزید تیز کرنے کا اسرائیلی حکومت کا فیصلہ غلط ہے اور ہم اس پر فوری طور پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو پر الزام عائد کیا کہ وہ جن کی انتہا پسند حکومت غزہ پر دوبارہ قبضے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے، محصور علاقے میں موجود اسرائیلی قیدیوں کو قربان کر رہی ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ نتنیاہو کے جارحیت بڑھانے کے منصوبہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ قیدیوں سے چھٹکارا پانے اور اپنے ذاتی مفادات اور انتہا پسند نظریاتی ایجنڈے کے حصول کے لیے انہیں قربان کرنے کے خواہاں ہیں۔ یہ بیان اس وقت جاری کیا گیا جب نتنیاہو نے غزہ میں نسل کشی کے عمل کو مزید پھیلانے کے موضوع پر رائے دہی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس میں فلسطینی علاقے پر مکمل فوجی قبضے کا منصوبہ ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ نامعلوم سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ نتنیاہو ایک تدریجی حکمت عملی تجویز کی جو غزہ میں نسل کشی کے آغاز کے بعد سے سب سے حساس اجلاسوں میں سے ایک تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے میں اسرائیلی قابض افواج کو ان علاقوں میں پیش قدمی کرنے کو کہا گیا ہے جہاں وہ پہلے نہیں گئے، جن میں حماس کے تربیتی کیمپ اور غزہ شہر شامل ہیں۔ حالانکہ فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زمیر نے اس پر خبردار کیا۔ غزہ میں کچھ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے فلسطینی علاقے کی طرف کوچ کرنے کی کوشش کی۔ یہ اقدام جنگ ختم کرنے کے واسطے وزیراعظم نتنیاہو کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے جو غزہ کے خلاف جنگ کو وسعت دینے پر غور کر رہی ہے۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق یرغمالی اور لاپتہ افراد کے خاندانوں کے فورم کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور اسرائیلی عوام کا بڑا حلقہ غزہ کے خلاف جنگی آپریشن میں توسیع کے خلاف ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کے عزیزوں کو اور بھی زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ CNN نے آج جنوبی اسرائیل کی اشکلون بندرگاہ سے قافلہ روانہ ہونے کے موقع پر یرغمال افراد کے خاندانوں کے فورم کے ایک رکن حریف کے حوالے سے بتایا کہ یہ کوچ ایک ایمرجنسی کال یعنی ہنگامی مدد کی کال ہے۔
انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم غزہ میں داخل ہو کر اپنے عزیزوں کو وطن واپس نہیں لا سکتے، لیکن یہ اسرائیلی حکومت کے لیے وارننگ ہے۔ اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ کا اجلاس آج غزہ کے مکمل الحاق پر ووٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ اقدام خطے میں تقریباً 2 سال سے جاری تنازع پر بڑی توسیع کا باعث ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے آج بتایا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے زیر قیادت حملوں کے بعد جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک غزہ میں کم از کم 61,158 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جرمن کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ نوٹس تک غزہ میں استعمال ہونے والے اسرائیل کو کسی بھی قسم کے فوجی ساز و سامان کی برآمد کی منظوری نہیں دے گا۔ یہ بات جرمن چانسلر فریڈریک میرز نے آج جمعے کے روز اسرائیل کے غزہ میں اپنے فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے کے منصوبے کے جواب میں کہا۔ اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے مذاکرات جرمنی کی اولین ترجیحات ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کی تکالیف پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ روکنے کا فیصلہ مکمل طور پر پوٹن پر منحصر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ یا اس کے بغیر پوٹن سے ملاقات کے لیے تیار ہیں تاکہ اس قتل عام کو روکا جا سکے۔ ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ پوٹن کے لیے جنگ بندی کی مہلت اب بھی برقرار ہے تو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا کو بتایا کہ یہ ان پر منحصر ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ٹرمپ کے روسی رہنما کے ساتھ ملاقات سے پہلے پوٹن اور زیلنسکی کے درمیان ملاقات کی ضرورت ہے تو صدر نے اس کا جواب نہیں میں دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں اس قتل عام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسی دن پوٹن نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے لیے متحدہ عرب امارات کو ممکنہ مقام کے طور پر پیش کیا اور اسے کافی مناسب جگہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو اور واشنگٹن دونوں نے مذاکرات میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی کانگریس کی رکن مارجوری ٹیلر گرین نے امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی پر سخت تنقید کی ہے جب اس بااثر پرو اسرائیل لابی گروپ نے ان پر غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دینے پر امریکی اقدار سے غداری کا الزام لگایا۔ مارجوری ٹیلر گرین نے آج سوشل میڈیا پر لکھا، جبکہ AIPAC اپنے عطیہ دہندگان سے میرے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اپنی امریکی اقدار سے غداری کر رہی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ AIPAC 1,000,000% اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے اور لابی کارروائیوں کی خدمات ادا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں جتنی امریکی ہو سکتی ہوں مجھے خریدا نہیں جا سکتا اور پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، لے آؤ جو لانا ہے۔ اس سے پہلے AIPAC نے اپنے حامیوں کو ایک فنڈ ریزنگ ای میل بھیجی جس میں کہا گیا کہ آپ راشدہ طلیب اور الہان عمر سے اسرائیل مخالف الزامات کی توقع کرتی ہیں، لیکن اب مارجوری ٹیلر گرین بھی ان کی صفوں میں شامل ہو گئی ہے۔ وہ بھی نفرت انگیز بیانات دے رہی ہے اور امریکہ اسرائیل اتحاد کے خلاف ووٹ دے رہی ہے۔ چین نے آج جمعے کے روز فلپائن کے صدر مارکوس جونیئر کو تائیوان کے بارے میں ان کے حالیہ بیانات پر آگ سے کھیلنے کے مترادف کہہ کر خبردار کیا۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ دنیا میں صرف ایک چین ہے اور تائیوان چین کا ناقابل منقسم حصہ ہے۔ وزارت نے کہا کہ ہم فلپائن پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایک چین کے اصول اور چین فلپائن سفارتی تعلقات کے قیام کے اعلامیہ کے نچوڑ پر عمل کریں اور چین کے بنیادی مفادات کے معاملات میں آگ سے کھیلنے سے باز رہیں۔ چین کا یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا جب فلپائن کے صدر نے کہا کہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان تائیوان کے معاملے پر کوئی تنازع ہوا تو فلپائن اپنی جغرافیائی حیثیت اور جزیرے پر موجود فلپائنی شہریوں کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتا۔ مارکوس نے بھارت کے دورے کے دوران انٹرویو میں کہا کہ تائیوان کے تنازع کی صورت میں یہ فوری طور پر ایک انسانی مسئلہ بن جائے گا اور ان کے ملک کو اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے تمام وسائل کو متحرک کرنا پڑے گا۔ وزارت نے زور دیا کہ تائیوان کا مسئلہ چین کا داخلی معاملہ ہے اور دوسروں کو اس میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ برطانیہ کی وزیر برائے بے گھر افراد روشن آرا علی نے کرایہ داروں کو گھر سے نکالنے اور کرائے سینکڑوں پاؤنڈ تک بڑھانے کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی خبر رساں NC رویٹرز کے مطابق وزارت ہاؤسنگ کی ایک جونیئر وزیر روشن آرا علی نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تمام قانونی تقاضوں کی پیروی کی ہے، تاہم وہ نہیں چاہتی کہ ان کے ذاتی معاملات حکومت کے اہم اور پرعزم کام میں رکاوٹ بنیں۔ روشن آرا علی کا استعفیٰ کیئر سٹارمر کے لیبر حکومت کے لیے ایک دھکا ہے۔ روشن آرا علی چوتھی لیبر وزیر ہیں جو دباؤ میں آ کر مستعفی ہوئی ہے۔ ان سے پہلے وزیر ٹرانسپورٹ انسداد بدعنوانی کے وزیر اور ایک جونیئر وزیر صحت نے الگ الگ وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ اپوزیشن کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین کیون بولنر نے کہا ہے کہ کیئر سٹارمر نے ایمانداری اور اصولوں پر قائم حکومت کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے منافقت اور خود کو نوازنے کی حکومت کی صدارت کی۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر قبضے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ طرز عمل اور نسلی تطہیر کا تسلسل قرار دیا۔ SPA کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے آج جمعے کو ایک بیان میں اسرائیلی قابض حکام کی فلسطینیوں کو منظم بے دخل کرنے، غیر انسانی پالیسیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی عدم استحکام مزید بڑھے گا اور عالمی امن کے فریم ورک کو نقصان پہنچے گا۔
वाज़ेह कि इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गाज़ा शहर पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दी। यह फैसला हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से जारी इसराइल की 22 माह की जवाबी कार्रवाई में शिद्दत की अक्कासी करता है। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब इसराइल के काबिज हुकाम की जानिब से गाज़ा की पट्टी पर कब्जे के फैसले फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जबरी बेदखली और नस्ली तत्हीर के तसलसल की मजम्मत करता है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इजरायली हुकाम की जानिब से उठाए गए इक़दाम तारीख़ और बैनुल-अक़वामी उसूलों को नज़रअंदाज करते हैं। बयान में जोर दिया गया है कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी ज़मीन पर जायज़ हक़ हासिल है, बैनुल-अक़वामी क़ानून और इंसानी हमदर्दी के कन्वेंशन के तहत हुकूक़ महफूज हैं। मुमलिकत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से फ़ैसला कुन इक़दाम उठाने को नाकामी करार दिया और इस पर मायूसी का इजहार किया। सऊदी वज़ारत तिजारत ने रियाद के जुनूबी सनती इलाके में गैर कानूनी कारखाने पर छापा मारकर जाली तिजारती मार्के वाले सोने के 1368 ज़ेवरात जब्त कर लिए, जिनका मजमूई वजन 9.25 किलोग्राम है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने यह कार्रवाई सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ज़कात टैक्स व कस्टम्स अथॉरिटी के साथ मिलकर अंजाम दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। वज़ारत तिजारत का कहना है कि जब्त किए गए सोने की मकदार 9,258 ग्राम थी और इसकी मार्केट वैल्यू 37 लाख रियाल से ज़ायद है। वज़ारत का कहना है कि इस मामले में मुलविस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कीमती धातों और पत्थरों के कानून और ट्रेडमार्क कानून की दफात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तुर्क सिफारती ज़राए का कहना है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान 9 अगस्त को आला सतही सिफारती दौरे पर मिस्र जाएंगे, जिसमें मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात भी शामिल है। यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 100 साल मुकम्मिल हो रहे हैं, जबकि 23 मार्च को इस्लामी ताउन तंजीम के गाज़ा से मुतालिक अरब लीग के राब्ता ग्रुप के इजलास में शिरकत के बाद खाकान फैदान का काहिरा का यह दूसरा दौरा है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आई ने इससे कबल 4 फरवरी को तुर्किया का दौरा किया था और दोनों वज़रा ने आखिरी मुलाकात जून में इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 51वें इजलास के दौरान की थी। काहिरा में होने वाली बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई पेशरफ्त और दोनों ममालिक के दरमियान कसरीउल जहती ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी।